السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ستائش، تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں، اس کی قوت و طاقت میں، اس کے ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ وہ ایک ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ پاک پروردگار عالم اتنی بڑی طاقتوں کا، قدرتوں کا مالک ہے۔ اگر کسی ایک شخص یا خاندان اور قوم و ملت کو عزت دینا چاہے، سربلندی عطا کرنا چاہے، کامیابی عطا کرنا چاہے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی بدعمالیوں کی وجہ سے ذلت کا، بربادی کا، آفت کا، مصیبت کا فیصلہ کر دے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے نجات نہیں دے سکتی۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ الحج کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں میں حج کا اعلان عام کر دیجئے۔ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لوگ آپ کے پاس آئیں گے، یعنی بیت اللہ کے پاس آئیں گے پیدل ہی چل کر، ہر دبلی پتلی اونٹنیوں کو لے کر جو مسلسل چلنے کی وجہ سے دبلی پتلی ہو گئی ہو، دور دراز مقامات سے سفر کر کے آنے کی وجہ سے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ان جانوروں پر چھری چلاؤ۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وہاں پہنچ جاؤ جہاں پر دینی و اخروی فائدے ہی فائدے ہیں، اور اللہ کا نام لے کر ان جانوروں پر چھری چلاؤ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حج کا اعلان کرنے کا حکم دیا، اور اس آیت میں بالخصوص ایام معلومات کا تذکرہ فرمایا۔ ایام معلومات سے مراد یہی عشر ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ حضرت ماہ ذی الحج کا پہلا عشرہ جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، بڑی فضیلتوں والا، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث کے اندر اس کی فضیلتیں کثرت کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں۔ عشر ذی الحج کی کئی ساری فضیلتیں، کئی ساری اہمیتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی فضیلت عشر ذی الحج کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان 10 دنوں کی قسم کھایا ہے۔ چنانچہ سورۃ الفجر کے اندر اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور ان 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد جمہور مفسرین کا اتفاق ہے، ان 10 راتوں سے مراد یہی عشر ذی الحج کا 10 رات ہے۔ اور اسی طرح عشر ذی الحج کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ بزار ابن حبان کے حدیث کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام الدنیا افضل ایام الدنیا، تمام دنوں میں جو افضل دن ہے، تمام دنوں میں جو افضل ایام ہے، تمام عشروں میں جو سب سے افضل عشرہ ہے وہ یہی ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کو افضل ایام الدنیا قرار دیا ہے۔ سال میں 360 دن ہیں، ان 360 دنوں میں جو افضل عشرہ ہے وہ یہی ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس عشرے کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ ایک تو سیدھا جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مقامات کو بعض مقامات پر فضیلت دیتا ہے، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت دیتا ہے، بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت دیتا ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت دیتا ہے۔ جیسا کہ سال بھر میں 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینوں کو فضیلت دے رکھا ہے، اور اسی طرح دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو فضیلت دے رکھا ہے، بالکل اسی طرح سے عشروں میں اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے پہلے عشروں کو فضیلت دے رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ،
کو چاہتا ہے وہ فضیلت دیتا ہے۔ حضرت اسی طرح سے اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان عشروں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دن میں 5 وقت کی نماز ہے، اس عشرے کے علاوہ سال بھر ہر دن ہم لوگوں کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ لیکن جس طرح ہم رمضان آتے ہی رمضان کے مہینے کا احترام کرتے ہوئے ہم نمازوں کی پابندی کرنے لگتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرنے لگتے ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی کرنے لگتے ہیں، صدقات کی پابندی کرنے لگتے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے عشرہ ذی الحجہ کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال صالح اجر و ثواب کے اعتبار سے دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ قیمت ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال صالح اجر و ثواب کے اعتبار سے دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ فضیلت ہے، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی افضل ہے، مگر وہ شخص جو جہاد میں جائے، جو اپنا تن من دھن سب لٹا دے، یعنی شہید ہو جائے، وہ شخص اس سے علیحدہ ہے، اس کی فضیلت اعلیٰ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو بلند کرتے رہو، تسبیح سبحان اللہ کا ورد اپنے زبان پر رکھو، تحلیل لا الہ الا اللہ اپنی زبان پر رکھو، اور تکبیر اللہ اکبر اپنے زبان پر جاری رکھو، اور تحمید الحمدللہ۔ ان اذکار کا ورد ہمارے زبان پر ان عشروں میں خاص کر ہونا چاہیے۔ ہر فرض نماز کے بعد، ہر صبح شام میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، دکانوں کے اندر، آفسوں کے اندر، گھروں کے اندر، ہر وقت ہمارے زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، ماہ ذی الحجہ کے جو عشرے کی فضیلت ہے ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اسی عشرے میں فریضہ حج بیت اللہ کی ادائیگی ہوتی ہے، جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس رکن فریضہ حج بیت اللہ کی ادائیگی اسی عشرے میں ہوتی ہے۔ حجاج کرام باقاعدہ 8ویں ذی الحجہ سے شروع کرتے ہیں مناسک حج، 13ویں ذی الحجہ تک یہ مناسک حج چلتا رہتا ہے۔ سال بھر میں بہت سارے دن ہیں، بہت سارے عشرے ہیں، بہت سارے مہینے ہیں، بہت سارے جمعہ ہیں، لیکن اس عشرے کے اندر ایسی عبادتیں جمع ہو گئی کہ دوسرے مہینے میں اتنی عبادتیں جمع نہیں ہوئی۔ اسی لیے اس عشرے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرات اسی طرح سے ماہ ذی الحجہ کے عشرے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اسی عشرے کے اندر یوم عرفہ پایا گیا۔ عرفے کا دن اسی عشرے میں پایا جاتا ہے، جس کی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج نام ہے عرفہ میں وقوف کرنے کا، حج نام ہے عرفہ کے میدان میں ٹہرنے کا۔ اگر حجاج کرام سے اگر کوئی اور جگہ چھوٹ جائے، مینا کے میدان میں اگر کوئی ارکان چھوٹ جائے، کوئی رکن چھوٹ جائے، تو دم دے کر اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے، لیکن وقوف عرفہ ہی چھوٹ جائے، 9 ذی الحجہ میں جو عرفہ کے میدان میں حاجی حضرات جو ٹہرتے ہیں، اگر وہی چھوٹ جائے تو سرے سے حج باطل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا الحج عرفہ، حج نام عرفہ
اور اسی طرح سے حضرات عشر ذی الحج کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا. 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو فضیلت ہے عشر ذی الحج میں پورے 9 دن روزہ رکھنے کی ایک فضیلت الگ ہے. پہلی تاریخ سے 9 ذی الحج تک اگر کوئی ایک بھی روزہ رکھ لیتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک دن کے روزے کا ثواب پورے سال میں روزے رکھنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. اور اسی طرح سے ان 9 راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب, ان 9 راتوں میں سے ایک رات بھی اگر کوئی عبادت کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھڑا ہوتا ہے عبادت کرنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لیلۃ القدر میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں کی, ان 10 راتوں کی کتنی فضیلتیں دے رکھی ہیں. اور اسی طرح سے یہ تو عشر ذی الحج کی پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک روزہ رکھنے کا, پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب ہے. لیکن 9 ذی الحج کا الگ علاحدگی سے اس کا الگ ایک ثواب ہے, اس کی الگ فضیلت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص طور پر جو آدمی 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے. اس لیے ہماری زندگیوں میں ایسے موقعوں کو غنیمت سمجھ کر ایسے دنوں کے اہتمام کرنا چاہیے, ایسے دنوں کے روزوں کو ہم لوگوں کو پابندی سے رکھنا چاہیے. گھروں کے اندر جا کر بتائیں, مستورات کو جا کر بتائیں, عورتوں کو, بیوی بچوں کو جا کر بتائیں کہ عشر ذی الحج کی فضیلتوں کی یہ اہمیت ہے, یہ فضیلت ہے. آج بھی ہمارے اکابرین, آج بھی ہمارے علماء, آج بھی ہمارے اسلاف, آج بھی ہمارے گھروں کے اندر جو بڑے ہوتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں جیسے ہی عشر ذی الحج کا عشر ذی الحج شروع ہوتا ہے, جیسے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت شروع ہوتی ہے ویسے ہی عشر ذی الحج کے اندر بھی وہ قرآن مجید شروع کر دیتے ہیں, ذکر و اذکار شروع کر دیتے ہیں. پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں. فرض نماز کے ساتھ ساتھ فرض نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں اس کی پابندی کرتے ہیں, فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہیں اس کی پابندی کرتے ہیں, فرض نمازوں کے بعد جو سنتوں کے بعد جو نوافل ہے اس کی پابندی کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اجر و ثواب کے اعتبار سے دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ محبوب ہے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ ان دنوں کی قدردانی کریں, ایسے دنوں میں خوب ثواب لوٹنے کی کوشش کریں, نیکی کمانے کی کوشش کریں. اور اسی طرح سے عشر ذی الحج کی فضیلتوں میں سے فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عشرے میں 10ویں عشر ذی الحج کے جو 10ویں تاریخ ہے ایک خاص قسم کی عید کے طور پر اس امت کو عطا فرمایا. آنے والے دنوں میں بہت ساری شرعی مناسبتیں پائی جاتی ہیں. ایک شرعی مناسبت تو یہ ہے کہ ہم لوگ عشر ذی الحج سے گزر رہے ہیں. دوسری شرعی مناسبت آنے والے 4 شعبے کے دن 9 ذی الحجہ ہے, اس دن ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو شرعی مناسبت ہے آنے والے جمعرات کو عید الاضحیٰ کا موقع ہے, نماز عید ادا کریں گے. اور اسی طرح سے اسی عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل فرمایا, اسلام کو مکمل فرمایا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین, آپ کے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک
ہم لوگ عید کے طور پر مناتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہاں پر غور کرنے کی ایک بات ہے کہ اس زمانے کے یہودی بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اس زمانے کے یہودی بھی قرآن مجید کو پڑھتے تھے، قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرتے تھے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم آج نام کے مسلمان ہو گئے لیکن ہمارا رشتہ قرآن مجید سے نہیں ہے۔ ہم لوگ قرآن مجید کو پسے پشت ڈال دیے، سال سال گزر جاتے ہیں لیکن قرآن کو چھونے کی ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ یہاں پر غور کریں کہ ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تمہارے قرآن مجید میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی، اگر وہ آیت ہمارے تورات کے اندر ہوتی تو اس آیت کے نازل ہونے کے دن ہم لوگ عید کے طور پر مناتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی۔ تو عشر ذی الحج کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی 10 دنوں میں ایک دن اللہ نے اسلام کو مکمل فرمایا، دین کو مکمل فرمایا۔ اور اسی طرح عشر ذی الحج کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ 9 ذی الحج کے فجر کی نماز کے بعد سے 13 ذی الحج کے عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے۔ تکبیرات تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر فرض نماز کے بعد 9 ذی الحج کے ہر فرض نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحج کے عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے۔ اسے ایام تشریق بھی کہتے ہیں۔ حضرات یہ عشر ذی الحج کی 10 فضیلتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ حضرات اس کے علاوہ جو آنے والے عید الاضحیٰ کے موقع پر جو اہم ترین عبادت ہے وہ ہے قربانی کی عبادت۔ قربانی ایک اہم ترین عبادت ہے، توحید کا مظہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رأس العبادات کے بعد، العبادات کے بعد اس کا تذکرہ فرمایا۔ رأس العبادات، العبادات کون سی ہے؟ وہ نماز ہے۔ نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کا تذکرہ فرمایا تو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ نے سورۃ الکوثر میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے، حوض کوثر عطا کیا ہے، لہذا آپ شکر گزاری میں فصلی، آپ نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی دیجیے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز، میرا ذکر، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے۔ قربانی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ حضرات اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے، جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، اور ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ قربانی کا اہتمام کریں۔ امید ہے کہ قربانی کے جانوروں کی خریداری ہو رہی ہوگی، لیکن قربانی کے جانوروں کی خریداری کرتے ہوئے جو ہدایات آپ کو دینا ہے ان میں سے وہ ہدایت یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کو خریدتے ہوئے ان چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ بڑے جانور کو خریدتے ہوئے بڑے جانور 2 سال سے کم نہ ہو، بکرا، دمبا، میڈھا خریدتے ہوئے 1 سال سے کم نہ ہو، اونٹ خریدتے ہوئے 5 سال سے کم نہ ہو۔ ہاں البتہ اگر بکرا خریدتے ہوئے اگر بکرا یا میڈھا یا دمبا 6 مہینے کا ہے لیکن دیکھنے میں 1 سال کا نظر آتا ہے تو فقہاء کہتے ہیں ایسے جانور کی قربانی بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں البتہ قربانی کے جانور خریدتے ہوئے ان چیزوں کا لحاظ رکھنا
چاہیے کہ جانوروں میں کوئی عیب نہ ہو، لنگڑا پن نہ ہو، بھینگا پن نہ ہو، کانا نہ ہو، اور اسی طرح کان کٹا ہوا نہ ہو، کسی بھی قسم کا عیب دار نہ ہو۔ اچھا سے جانور کو تلاش کریں، صحت مند جانور کو خریدیں اور اللہ کے نام پر دیں۔ اور اسی طرح سے حضرات، ملکی حالات کے تناظر میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ملکی حالات کیا ہیں، اسی لیے جانوروں کی نمائش کرنا، جانوروں کے گلوں میں پھول ڈالنا اور جانوروں کو گشت لگانا، گلی گلی پھرانا اور واٹس ایپ کے اندر شیئر کرنا، یہ سب ایسی حرکتوں سے بچیے اور لوگوں کو اس کی ہدایت دیجیے کہ ایسے کام کرنے سے پرہیز کریں، اس لیے کہ جو شر پسند لوگ ہیں وہ لوگ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے شکایت کا موقع نہ دیں۔ قربانی کا جانور لیتے ہیں تو اپنے جگہوں پر رکھیں جہاں پر قربانی دے رہے ہیں، گھر کے اندر رکھیں، اور اسی طرح قربانی کے ایام میں خاص کر طہارت کا اہتمام کریں، پاکی صفائی کا اہتمام کریں۔ کسی بھی قسم کی گندگی کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف دینا یہ اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ غیر تو غیر، مسلمان تو مسلمان، غیر کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جانور لیتے ہیں تو گھر کے اندر رکھیں یا کوئی ایسی جگہ اس کو رکھیں کہ جہاں پر لوگوں کو تکلیف نہ ہوتی ہو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جانور خرید کر لاتے ہیں، گھروں کے باہر کھڑے کر دیتے ہیں، اب جانور وہاں پر فضلہ کرتا ہے، پیشاب بہانا کرتا ہے، جس کی وجہ سے گندگی پھیلتی ہے۔ اگر گندگی پھیلے گی بیماری عام ہو جائے گا۔ بیماری پھیلنے کا ایک اہم ترین سبب گندگی ہے۔ مسلمان اور گندگی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، مومن اور گندگی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، اسی لیے پاکی صفائی کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح سے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو نوجوان ہیں، خاص کر نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ لوگ عید کی نماز جا کر عیدگاہ میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ فقہاء کرام نے مسجد میں جن لوگوں کی اجازت دی ہے وہ عمر دراز لوگوں کے لیے، معذوروں کے لیے فقہاء کرام نے مسجدوں میں عید کی نماز کی اجازت دی ہے، نوجوانوں کے لیے نہیں۔ ہاں البتہ اگر بارش ہو جاتی ہے، بارش کی وجہ سے مسجد میں نماز پڑھنا پڑتا ہے تو اس کی کوئی قباحت نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر ادا کریں۔ عید کی نماز میں عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا ہی افضل ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ٹھیک صبح 8 بجے ادا کی جائے گی۔ بروز جمعرات، آنے والے جمعرات کو عید الاضحیٰ کا موقع ہے، ہماری مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ٹھیک 8 بجے ادا کی جائے گی۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وقت مقررہ پر باوضو تشریف لائیں، وقت مقررہ پر تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔